لوگ واقف تھے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ کوئی واقف ہی نہیں تھا۔ 1600 گزرا اور 1700 شروع ہوا۔ 1757 اس ملک کی سب سے پہلے آزادی کی جنگ لڑی گئی۔ 1757۔ لیکن ہمارا ایک مزاج ہے، ہم کو جو پڑھایا گیا ہم نے وہ پڑھ لیا۔ ہم کو کیا پڑھایا گیا؟ ہمارے بچوں کو کیا پڑھایا گیا؟ ہمیں اور ہمارے بچوں کو جو پڑھایا گیا وہ یہ پڑھایا گیا کہ 1857 گویا اس ملک کی جنگ آزادی کی پہلی جنگ ہے۔ یہ پڑھایا گیا ہم کو، اور ہم نے وہ پڑھ لیا جو انہوں نے پڑھایا۔ بالکل غلط پڑھایا ہے۔ اس ملک کی آزادی کی پہلی جنگ 1757 میں جو لڑی گئی ہے، وہ کہاں لڑی گئی؟ وہ گویا کہ اس بنگال کی سرزمین پہ لڑی گئی۔ اور بنگال کی سرزمین پر کون تھے اس کے روح رواں؟ کون تھے اس کے گویا کہ میرے کاروان؟ اس کے میرے کاروان علی وردی خان تھے۔ اور علی وردی خان جو گویا کہ یہ نواب سراج الدولہ اس وقت ان کے جو گویا وزیر اعظم تھے، وہ وزیر اعظم گویا کہ میر جعفر تھے۔ اور میر جعفر یہ رئیس المنافقین تھا، جس کے بارے میں کہا گیا کہ جعفر از بنگال تو صادق از دکن۔ ادھر بنگال سے جعفر تو ادھر دکن سے صادق، یہ منافق لوگ تھے۔ چنانچہ اس گویا کی اس جنگ میں انگریزوں کو شکست ہوئی اور وردی خان کو کامیابی ملی۔ پھر ایک دور گزرا، کچھ دنوں کے بعد نواب سراج الدولہ کے پاس 1 لاکھ تقریباً 14,000 کی فوج تھی، اور انگریزوں کے پاس 13,000 کی فوج تھی۔ لیکن ایسے جب منافق اندر ملے بھی ہوں، جنہوں نے وہاں کے بڑے بڑے درباریوں کو فوج کے خرید لیا، یہاں تک کہ پوری کی پوری فوج نواب سراج الدولہ کے ساتھ میدان میں تو پہنچی، لڑے کوئی نہیں، یہاں تک کہ نواب سراج الدولہ بغیر جنگ کے شہید ہو گئے۔ یہ تاریخ ہے 1757 کی۔ اب 1757 سے آگے آئیے، اس کے بعد 1800 شروع ہوتا ہے۔ 1800 گویا کے 61 میں، 1862 میں، 1863 میں اور 67 میں یہ جو بڑی بڑی اس میں جنگیں ہوئی ہیں، اور ان جنگوں کے اندر ہم نے اس تاریخ کو نہیں پڑھا، اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس ملک کی آزادی کی تاریخ کیا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ اس ملک کے اندر اس آزادی کی جنگ کے جس نے بھی گویا کہ رول ادا کیا، اس کے بعد وہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فتویٰ ہے، جو فتویٰ انہوں نے دیا تھا کہ اب ملک گویا دارالحرب بن چکا ہے۔ اسی فتوے کے بعد الحمدللہ اس ملک میں جتنی تحریکیں چلی ہیں، وہ تحریک ریشم رومال ہو، وہ تحریک خلافت ہو، یا تحریک ترک موالات ہو، جتنی تحریکیں چلی ہیں، چاہے وہ گاندھی جی کی وہ گویا کے ذخیرہ طور پر، نمک ذخیرے کے طور پر، کھدر پوشی کے طور پر جو تحریک چلی ہے، وہ سب چلی ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے فتوے کے بعد۔ بہت دھیان سے سنیے گا، میں چند باتیں آپ کو بہت کم مختصر وقت میں بتا رہا ہوں۔ اب یہ جب آزادی کا یہ سلسلہ چلا، اور چلتے چلتے تقریباً 1800 آیا، 1800 بھی گزرنے کے بالکل قریب آیا۔ 1857 یہاں جو لکھا گیا، پڑھایا گیا آپ کو سب کو کیا معلوم ہے کہ آزادی کی جنگ 1857 میں لڑی گئی ہے۔ 1757 کی پہلی جنگ تھی وہ۔ تب 1857 کو کیوں لکھا گیا؟ 1857 کا اتنا چرچا کیوں کیا گیا؟ 1857 کی اس تاریخ ہمارے بچوں کو کیوں پڑھایا گیا؟ اس کو دھیان سے سنیے گا۔ اس جنگ کی شروعات کلکتہ سے ہوئی، اور کلکتہ سے میرٹھ پہنچی، اور میرٹھ سے گویا کہ دہلی میں آئی۔ دہلی میں جس وقت جنگ ہوئی ہے وہ 1857 تھا، جس میں گویا کہ 28,000 یعنی 3 دن انگریزوں کے ساتھ
بہت زور کی جنگ رہی جس میں 28,000 گویا لوگ شہید ہوئے. ادھر انگریز کے سپہ سالار بھی مارے گئے. لیکن اس 28,000 میں یاد ہے آپ کو کتنے وہ لوگ تھے جنہوں نے گویا کہ جام شہادت پیا اور اپنے اس خون کو اپنے اس ملک کی مٹی کے حوالے کر دیا. قبروں میں چلے گئے، تخت دار پر لٹکے، یہاں سے وہاں تک کہ چاندنی چوک میں ان کی گردنیں لٹکائی گئی. یہ 1857 کا یہ بہت بڑا یہ قافلہ جو شہید ہو گیا، اس میں 24,000 مسلمان تھے، 5,000 صرف ہندو بھائی تھے. اصل یہ ہے 1857 کی اس جنگ آزادی کو پہلی جنگ کہنا، اس کے پیچھے راز یہ ہے کیونکہ وہ سب سے پہلا موقع تھا اس ملک اور بھارت کی آزادی کے لیے. ہمارے 5,000 ہندو بھائیوں نے قربانی دی تھی اور 24,000 مسلمان تھے. جب گویا کہ روس کے مارکس نے تاریخ لکھی، بڑے بڑے کمیونسٹ ہمارے ہندو بھائیوں نے تاریخ لکھی، RSS نے تاریخ لکھی، تو تاریخ کہاں سے لکھی؟ اس روس کے مارکس نے جب تاریخ کے اوپر گویا ملک کی آزادی کی تاریخ لکھنا شروع کی تو اس نے تاریخ لکھی ہے 1857 سے. اور 1857 سے تاریخ لکھی روسی زبان میں، اس کا ٹرانسلیشن ہوا، ہندی میں بھی ہوا، انگلش میں بھی ہوا اور دیگر زبانوں میں بھی ہوا. اسی کو دیکھ کر ہمارے ملک کے بڑے بڑے رائٹروں نے، بڑے بڑے مورخوں نے، بڑے بڑے محققوں نے جو تاریخ لکھی ہے اس ملک کی آزادی کی، وہ تاریخ لکھی 1857 سے. حالانکہ اس ملک کی جنگ آزادی سب سے پہلی جو جنگ تھی وہ تو 1757 سے شروع ہوئی ہے. لیکن اس تاریخ کو بھلانا تھا انہیں، اس تاریخ پہ پردے ڈالنے تھے، اس تاریخ کو گویا سامنے نہیں لانا تھا. چنانچہ آج جو گویا تاریخ آپ کو اور ہم کو اور ہمارے بچوں کو پڑھائی گئی، اس ملک کو پڑھائی گئی، وہ 1857 کی پڑھائی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ہندو بھائی 5,000 کی تعداد میں شہید ہوئے تھے. اس کو چھپایا گیا. لیکن بہت بڑی نادانی ہے ہماری کہ جنہوں نے ہمارے تاریخ کو بھلانے کے لیے ساری کوششیں کی، افسوس یہ ہے ہم بھی اس تاریخ کو پڑھ نہیں پائے. ہم نے اس تاریخ کو نہیں پڑھایا، ہم نے اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا، اپنے بچوں کو نہیں سکھایا. یہ افسوس اور نادانی ہے ہماری کہ ہم نے تاریخ کا جو سب سے بہترین باب تھا، جہاں سے شروع ہوا تھا، ہم نے اس کو بالکل چھوڑ دیا. کم سے کم اور نہیں تو صحیح آپ ہیں، ہمارے اکابر نے، ہمارے باپ داداؤں نے، ہمارے بزرگوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں. وہ یاد رکھے نہ رکھے، تم تو اور ہم تو یاد رکھیں اس کو کم سے کم. یہ ناقدری ہے، یہ بہت بڑی بھول ہے ہماری. ہم بھول گئے اس ملک کی آزادی کے ان سپہ سالاروں کو. اب میں مختصر میں، اور وقت کم ہے، 1-2-4 منٹ میں آخری بات میں کہتا ہوں. یہ جو 1857 کی جب جنگ آزادی، یہ جو ملک کی آزادی کے لیے اتنی بڑی جنگ لڑی گئی، وہ دہلی میں لڑی گئی، اس کو لکھا گیا، اس کو باقی رکھا گیا. ہمارے ملک کے دانشوروں نے کہا اس سے پہلے جو جنگیں 100 سال میں 104 سال میں ہوئی تھی وہ جنگیں نہیں تھی، وہ کسی بادشاہ، کسی قائد اور کسی پیش رو اور پیش ور اور اسی طرح سے بڑے بڑے پیشواؤں کے اس میں نہیں لڑی گئی تھی، اس لیے وہ آزادی کی جنگ نہیں. ہم سے ان سے کہا محترم آپ پڑھیے 1857 کی جو جنگ آزادی لڑی دہلی میں، وہ بھی تو ایک بادشاہ تھے، وہ تھے بہادر شاہ ظفر تھے. انہی کے تو گویا کے نیت ارت میں، انہی کے تو حکموں پر، انہی کے تو اشاروں پر، انہی کی تو گویا رہبری میں وہ جنگ لڑی گئی تھی. اور یاد ہوگا آپ کو بہادر شاہ ظفر جب ابھی جنگ آزادی یہ جنگ لڑ ہی رہی تھی، چل رہی تھی، اسی وقت میں گویا کے ناشتے کے لیے تھوڑا 2 دن سے بھوکے تھے، بیٹھے تو 11 گویا کہ ان کے نوجوان ان بچوں کے سر تخت میں لا کر پیش کیے گئے اور کہا یہ تمہیں گویا کہ ملک اگر نہیں چھوڑو گے تو یہی ہوتا رہے گا. تو بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا ہمیں فخر ہے اس بات کے اوپر کہ ہم مغلوں نے اس سر